अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं नॉवेल से हटकर एक टॉपिक पर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। बस जल्दी बोलूँगी कि मैसेज ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोग नॉवेल तक पहुँच जाएं। मैं बात करना चाहती हूँ फ्लैट सिस्टम पर। मुझे नहीं पता आप किस सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन लाहौर और कराची में तो फ्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है। तो कराची में तो अब बहुत ही ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि घर इतने महंगे हो गए हैं कि लोग अब फ्लैट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन फ्लैट में जो लाइफ होती है ना, आप जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो मुझे ऐसा लगता है वो इंसान ही नहीं रहते। वो शायद आदि मानव बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं। अम, यार, आप लोग फ्लैट में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लैट से सारा कचरा नीचे फेंक दें, गली में ही कपड़े धोना शुरू कर दें, गैलरी से सारा पानी गैलरी के ज़रिए नीचे फेंकना शुरू कर दें, झाड़ू दें, सारा कचरा नीचे गिराना शुरू कर दें, सड़ा हुआ कचरा जमा करें 4 दिन तक और वो गैलरी से नीचे से गिराना शुरू कर दें। बच्चों के पैम्पर्स, इवन सैनिटरी नैपकिन्स, यूज़ किए हुए कपड़े पीरियड्स के, आप लोग लड़कियों, अल्लाह का वास्ता है यार ऐसे नहीं फेंका करो। मैं गली में निकलती हूँ मैं खुद फ्लैट में रहती हूँ, लेकिन मेरा ग्राउंड फ्लोर का पोर्शन है पूरा। और आप यकीन करें, मैं ना हफ्ते में 3-4 दिन जो है ना उसको पैसे देती हूँ जमादार को कि मेरे घर के आगे से वो झाड़ू लगा के कचरा उठा के लेके जाता है। अगर वो हफ्ते में 3-4 दिन मेरे घर के आगे झाड़ू ना लगाए तो मैं कचरे के ढेर में ही डूब के मर जाऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा कचरा ये लोग फेंकते हैं। इवन बच्चों के गंदे पॉटी वाले पैम्पर्स और अपने सैनिटरी पैड्स में इतना ओपनली इतनी इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि एक नामहरम आपका गंदा कपड़ा फलांग कर जाता है तो आपके ऊपर कितनी लानतें पड़ती हैं। कोई तरीका नहीं है, आप तो उसको कपड़ा वो थैली में बंद करके ही फेंकते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्लियाँ उस थैली को फाड़ के उस कचरे को पूरी गली में फैला देते हैं। उसके ऊपर से कितने लोग चढ़ चढ़ के जा रहे होते, पैर रख के जा रहे होते, उसको फलांग के जा रहे होते। खुदारा एहसास कीजिए, फ्लैट में रहने का मतलब ये नहीं कि आप इंसान नहीं रहे, आप आदि मानव बन गए, आप जंगल में रहने वाले कोई जीव बन गए, आप झोंपड़पट्टी में रहने वाले कोई इंसान बन गए जिनको कोई तमीज़ तहजीब नहीं रहती। आप यकीन करें, अभी एक लेडी मेरी गली में अभी नई शिफ्ट हुई है, नई बिल्डिंग बनी है, इन लोगों ने इतना परेशान कर रखा है। 10 दिन तक इनका गटर बहता रहा। आखिरकार मेरी वालदैन के घर गए कि हम गली से गुजरते हैं, हमारे भी फ्लैट हैं, कोई सहन तो है नहीं कि गली से गंद कचरा लेके अंदर जाएं, पहले चप्पल धोएं फिर घर के अंदर जाएं। हमें भी वही गंद कचरा अपनी चप्पलों के साथ लगा के अपने फ्लैट में ले जाना पड़ता है। और आपको पता है फ्लैट में ज़्यादातर धूप नहीं आती, जिसकी वजह से खन खजूरे, लाल बेग, चूंटियाँ, इस तरह के जो हशरातुल अर्द हैं वो जो है ना, ऐसी चप्पलों से जो गंद आता है वो आपके घर में आता है, फिर उसी से जो है ना ये सारी चीज़ें बनती हैं। और गली को आप सारा वक्त गीला रखेंगे तो वहाँ पे भी ये सारे जीव जंतु जो है ना वो पैदा होंगे। इतना सेंस आप लोगों में होना चाहिए। लेकिन भाई वो किसी तौर मानने को तैयार। 10 दिन तक गटर बहती रही। अंदर से एक 50 साल की आंटी निकली मेरे मेरे हैं वो। अच्छा, मैं आपको उनका तरीका बताती हूँ। है अच्छा, ये हमारा गटर है। मतलब वो ऐसी अदाएं दिखा रही थी कि मैं आखिर में मैं पक गई। मेरी अम्मी 15 मिनट तक उनको अच्छे से समझाती रही कि बहन देखें, ये आप ही लोगों का गटर है, इसको बंद करवा लें, इसको बल्दी आग वाले आके ठीक नहीं करेंगे, ये आपका पर्सनल बिल्डिंग का गटर है, इसको आपको ही ठीक करवाना पड़ेगा। वो ऐसी बन रही थी जैसे अल्लाह माफ़ करे पानी को मम बोलती है। फिर आखिरकार मुझे आगे बढ़कर उनको बोलना पड़ा। मैंने कहा आंटी, आपके आगे जो खड़ी है ना वो मेरी 65 साल की मदर है। आगे कोई नॉवेल का हीरो नहीं खड़ा जो आप जो है ना हीरोइन वाली अदाएं दिखा रही हैं। माशाल्लाह से 50 साल की आप लग रही हैं और आप ऐसे बन रही हैं जैसे पानी को आप मम बोलती हैं। तो फिर वो जो है ना थोड़ा आपे में वापस आई। मैंने कहा देखें, ये गटर भर रहा है, जो नमाजी जो लोग ये इसके ऊपर से गुजर रहे होंगे वो आप ही को बदवाएं देकर जा रहे होंगे कि कैसे लोग हैं ये। मैंने कहा अगर आप लोग तमीज़ तहज़ीब के इलाके में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको अपने अपने जो है ना गली को भी साफ़ करना सीखें। तो वाकई में आप लोगों से ये कहूँगी जो बिल्डिंग्स में रहते हैं कि अपने गली को साफ़ रखें। यही सारे जर्म्स जरासीम जो होंगे
اسی سے سارے کیڑے بنیں گے گلیوں میں. جو یہ گلی گیلی رہتی ہے, فلیٹوں میں زیادہ تر چھجے نکل آتے ہیں, جس کی وجہ سے گندی گلی جو کہلاتی ہے, جو چھوٹی گلی ہوتی ہے اس میں دھوپ نہیں آتی جو ان جراثیم کو مار سکے. جب یہ گلیاں نم رہتی ہیں, انہی نمی کی وجہ سے حشرات الارض بڑھتے ہیں, پنپتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف گراؤنڈ فلور کے پورشن کے اندر ہی طاق کر جاتے ہوں گے, نہیں, وہ پائپوں کے تھرو, نالیوں کے تھرو آپ کے گھروں میں بھی جائیں گے. یہ جو کھجورے ہوتے ہیں, یہ جو لال بیک ہوتے ہیں, وہ کیسے گرو کرتے ہیں؟ وہ اس نمی کے اندر ہی گرو کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز اگر آپ فلیٹ میں رہتے ہیں تو انسانوں کی طرح رہیں, جانور نہ بن جائیں, آدھی مانو نہیں بن جائیں. پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں یار, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. آپ کے گھروں میں مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, آپ اللہ میاں سے فریاد کرتے ہیں, ہم نے تو کسی کا دل نہیں دکھایا. یہ جو آپ کچرے کے برسات نیچے کرتے ہیں, اور نیچے والے جب آپ کو دل میں سناتے ہیں, تو وہ بدوائیں آپ کو نہیں لگیں گی. جب وہ اوپر آپ کچرا نیچے پھینچیں گے, اور نیچے جو جن کے گھروں کے اوپر کچرا آئے گا, تو وہ نہیں آپ لوگوں کو سنائیں گے دل میں. تو یہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی حقوق, یہ بھی کسی چڑیا کا نام ہے. پڑوسیوں کے حقوق کے بھی کوئی کسی چڑیا کا نام ہے. ان کو آپ لوگ پلیز گوگل کر کے پڑھیے گا, پڑوسیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں. میں تو یقین مانے اتنی تھک گئی ہوں ان لوگوں کو. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ, جیسے گھر صاف رکھتے ہو ویسے گلی بھی صاف رکھ لو. کتنی بار میری امی نے پوری گلی سے کچرا اٹھوایا ہے, کیونکہ گلی میں کچرا جمع کر کر کے یہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ گلی کا راستہ ہی تنگ ہو جاتا ہے, اتنا کچرا ہو جاتا ہے. پھر میری والدہ بلدیہ کے آفس جاتی ہیں, وہاں سے 2 بندوں کو لیتی ہیں, ان سے منتیں کرتی ہیں کہ بھائی تم آ جاؤ, ہم تمہیں اب پرسنل پیسے دے دیں گے. اور ہم ان کو پیسے دیتے ہیں, کبھی 500, کبھی 700, کبھی 1000, تو وہ گلی پور سے پورا کچرا اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. اور یہ سب میری والدہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ ان کی بیٹی اس گلی میں رہتی ہے. میرا بھائی جو ہے نا 1000 واٹ کا بلب لگا کر گیا گلی میں, کہ چھینا جھپٹی بہت ہو رہی ہے آج کل, موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے. تھوڑا اوپر کی طرف اس نے بلب لگایا تاکہ کوئی ہیروئن چی توڑ کے نہیں لے جائے. یار اوپر فرسٹ فلور والے نے وہ بلب کھینچ کے اس کے اوپر 2000 کا وہ لگایا, بڑا سا شیڈ, تاکہ بارش میں جو ہے نا پانی سے بلب خراب نہیں ہو جائے. یار فرسٹ فلور والے آدمی نے وہ بلب اور شیڈ, تار سمیت سب کچھ کھینچ کے ہماری نظروں کے سامنے اپنے گھر میں رکھ لیا. تو مطلب یہ تو حالات ہیں. ہم لوگ اتنے, مطلب ہم لوگوں کو بس کوئی چیز مل جائے مفت میں, بس ہم لوگ یہ نہیں سوچتے اس کا حساب بھی دینا ہوگا. اور پہلے لگتے تھے 10-20 سال, اب تو 2-3 دن میں ہی حساب برابر ہو جاتا ہے. تم نے 3000 کا یہ خرچہ تو کر لیا, زیادہ سے زیادہ کتنے میں اس کو 1000 واٹ کا بلب تو گھر میں تم لگا نہیں سکتے. KSC والوں نے مت ماری ہوئی ہے, 1000 واٹ کا بل لگاؤ گے, بجلی کا بل تمہارا کتنا آئے گا؟ تم جا کے اس کو اونے پونے داموں 1000 روپے کا بلب جو ہے تم 200, 300, 250 روپے میں بیچو گے. تم گزر رہے ہوگے, تمہارا ٹائر پنکچر ہو جائے گا, گر جاؤ گے بائک سے, تمہیں ایویں ہی فضول کا ٹیٹنس کا ٹیکا لگوانا پڑ جائے گا. مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ نکل ہی جائے گا, لیکن اتنا سینس نہیں آتا. میں اپنی ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں, کسی بھی انسان کو دکھ دیتے ہوئے 100 بار سوچیں, کیونکہ وہ پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. کسی کو تنگ کرتے ہوئے 100 بار سوچیں, پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آج میں آپ کو بتاؤں, آج آپ لوگ میری ویڈیوز جو ہے نا, جب سے یہ ایپیسوڈ والا واقعہ ہوا تھا, بائیکاٹ والا, لوگ میری ویڈیوز پہ جو ہے نا تھمز ڈاؤن کا بٹن پریس کر کے جاتے ہیں. اس کے اوپر نا کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جو چیزوں کو نا بہت زیادہ دل پر لے لیتی ہیں. آپ آج میری راہیں کھوٹی کر رہے ہو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میرا دل صاف ہے, میں اپنی محنت کر رہی ہوں, میں کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہی. اللہ میاں میری راہ کھول ہی دے گا کہیں نہ کہیں سے. لیکن آپ جو میری راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو آپ کو یہ احساس نہیں کہ آپ زندگی میں کہیں نہ کہیں آپ بھی اپروچ کرو, کہ آپ بھی اپنی بہتری کے لیے کوئی کوششیں کرو گے, تو کیا کوئی آپ کی راہ کھوٹی نہیں کرے گا؟ ایک عمل آج کل کے دور میں پھک پھک کر کرو, کیونکہ پہلے لگتے تھے 10-20 سال, وہ پہیا گھومتا تھا, بچہ جوان ہوتا تھا, پھر وہ بدلے لیتا. نو, ابھی تو 2-3 دن میں ہی سارا امان نامہ جو ہے نا کرامن کاتبین والا حساب کتاب آپ کے منہ پر پڑ جاتا ہے. اب 10 منٹ ہوئے, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن میں بہت زیادہ غصہ تھی, اس لیے میں جو ہے نا آپ لوگوں کو بولا کہ آپ لوگ نہ یہ سارے کام کرو. اب جلدی سے بھاگتے دوڑتے پڑتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف, کیونکہ میں نے 10 منٹ یہاں ویسٹ کر دی ہیں, تو میں آپ کو ایک ایکسٹرا ایپیسوڈ دوں گی. یہ ایپیسوڈ جو ہے 40 منٹس کی ہو جائے گی, کیونکہ 10 منٹ میں نے بکواس کی ہے, تو 30 منٹ کی ایپیسوڈ دی. 30 منٹ کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو دوں گی, کیونکہ میں نے 10 منٹ بکواس کی ہے. اب بھاگتے دوڑتے بڑھتے ہیں, لیکن اس بکواس پہ عمل کر لینا, کسی کے لیے دل آزاری کا سامان نہ بننا.
بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے 87 اور رائٹر کا نام ہے رقص بسمل۔ بڑے صاحب آج صبح ڈپٹی چیئرمین سوری صاحب کو ساتھ لے کر کمپنی پہنچ گئے۔ انہوں نے بورڈ میٹنگ بٹھائی جس میں ریحام سوری صاحب کو سربراہی کرسی کے لیے چنا گیا۔ آپ کو اس سربراہی پوزیشن کے لیے نااہل قرار دے کر ہٹا دیا گیا ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اب اس پوزیشن کے لائق نہیں رہے۔ صبح ناشتے کے ٹیبل پر میر ہادی شہزام سوری کو آج کی رپورٹ دینے لگا، جسے سن کر شہزام نے بمشکل نوالا حلق سے نیچے اتارا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جس پر میر ہادی نے ہچکچا کر کہا، بڑے صاحب اس بار آپ سے سخت ناراض ہو چکے ہیں۔ اسے یاد تھا جب شہزام سوری مسلسل خاندان میں ہی شادی کرنے کے لیے مجبور کرنے پر تنگ آ کر میلبورن شفٹ ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے ریحام سوری نے عارضی طور پر اس کی جگہ سنبھالی تھی۔ باوجود اس کے بھی سوری صاحب نے شہزام کی پوزیشن برقرار رکھی تھی، لیکن اس بار واضح طور پر بڑے صاحب نے شہزام کو ہر چیز سے آگ کر دیا تھا۔ یہ شہزام کے منہ پر جیسے تھپڑ تھا جو انہوں نے سرے عام دے مارا تھا۔ ان کی جو مرضی کرتے رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شہزام نے عزلی لاپرواہی سے کہہ کر نیپکن اٹھا کر ہاتھ پوچھے۔ رات والے واقعے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، کچھ پتہ چلا؟ شہزام نے نیپکن ٹیبل پر لاپرواہی سے پھینک کر موضوع بدلا۔ آپ کا گلاس تبدیل کیا گیا تھا۔ میر ہادی نے انویسٹیگیٹ سے حاصل شدہ معلومات پہنچائی، جس پر شہزام نے پرسوچ انداز میں آنکھیں چھوٹی کر کے سر ہلایا، جیسے اسے اندازہ ہو کہ اس کے کولڈ ڈرنک میں کسی نے کچھ ملا دیا ہے۔ بعد میں کسی نے تانیہ لاشاری کو بتایا کہ صبرین میم کو اویس رضا خان ایک کمرے میں لے گیا ہے۔ تو یہ بات تھی۔ شہزام نے جیسی ساری بات سمجھ کر سر ہلایا۔ گزری رات وہ اور صبرین تانیہ لاشاری اور ریحام سوری کے ساتھ میں مہرے بنے تھے۔ اس نے سیڑھیوں سے اوپر اپنے بیڈ روم کے بعد دروازے کی جانب گھورا۔ ماں جی، صبرین ابھی تک نہیں آئی، جا کر دیکھیں تو۔ وہ ابھی تک